الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ یہ آیات بینات سورۃ النساء کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات پیش آئے کہ کچھ خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئیں، اور بعض خواتین کے باپ اپنی بیٹیوں کی شکایت لے کر آئے کہ خامد نے زیادتی کی ہے، مارا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو ان روایات کے اندر یہ ہے، ابن ابی حاتم کی روایت ہے، اور اسی طرح سالبی اور واحدی اور دوسرے جو آثار ذکر کرنے والے مفسرین ہیں، انہوں نے کچھ مرسل اور کچھ منقطع روایات اس طرح کی ذکر کی ہیں، جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی شکایات آئیں کہ بیوی نے شوہر کے متعلق کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، یا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا لڑکی کا باپ جو ہے وہ شکایت لے کے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے کے مطابق یہ کہا کہ اس میں تو قصاص بنتا ہے، قصاص بنتا ہے، یعنی جیسا کیا ہے ویسا اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ انہوں نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے حضرت حسن سے یہ نقل کیا ہے، وہ مرسلاً بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو اپنے خامد کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دادخواہی کی طلبگار تھی، یعنی انصاف چاہتی تھی کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کی صحت اللہ عالم، اور یہ تفسیری روایت ہے کہ قصاص۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی، فرجات بغیر قصاص۔ تو پھر جب یہ شوہر کا حق بن گیا فَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو قصاص کے بغیر چلی گئی۔ ابن ابی شیبہ اور ابو داود کی مراسیل میں اور ابن جریر کی یہ روایت حسن سے اسی طرح کی انہوں نے نقل کی ہے، اور سالبی اور واحدی نے اسی طرح بغوی نے ذکر کیا ہے کہ سعد ابن ربیع جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا تعلق قائم کیا تھا، تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری، یعنی ان کا بھی معاملہ یہ اس طرح کا ہوا تھا، سردار آدمی تھے۔ تو حبیبہ بنت زید، بعض کا خیال ہے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ محمد بن مسلمہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیس کے معاملات کے ذمہ دار صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں کو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا نا جو پولیس والا ہو تو وہاں ان کو بھیجتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے، مدیر الشرطہ۔ تو ان کی بیٹی تھی، تو ان کا معاملہ ہوا، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حبیبہ بنت زید ابن ابی زہیر ان کا معاملہ تھا۔ تو ان کی بیوی نے کچھ تھوڑی سی اکڑ دکھائی اور کچھ جو ہے نا وہ ترفع اختیار کیا، تو انہوں نے ایک تماچا جو ہے نا وہ لگا دیا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹی کو لے کے آیا اور کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی لاڈلی اور پیاری جگر کا ٹکڑا جو ہے نا بیٹی کا، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا جو ہے میرا، میں نے اس کو دے دیا ہے،
اور اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے، تو اس کو مارا ہے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پورے خاندان کی اس میں توہین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ہی اشارہ دیا کہ اس میں بنتا تو قصاص ہے، لیکن بعد میں یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آ گئے ہیں، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ملابسات اور اس طرح کے معاملات اس زمانے میں پیش آتے تھے، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی ہدایات نازل ہوتی تھی۔ اور ان روایات کا جو اسباب نزول میں ہے، بعض علماء تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے ان کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ آیات کے سیاق سے اور ان کے موارد سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے حالات تھے تو تبھی تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جب کوئی کسی کو کہا جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولی تھا، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں نا، جھوٹ بولنے والے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اسی طرح جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہی روکا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو اسباب نزول ہوتے ہیں نا، یہ تفسیری کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو علی سبیل الاحتمال ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا ہے ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو الرجال قوامون علی النساء، تو قوام اور قیم یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں۔ قوام کا معنی یہ ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ القائم بالمصالح والتدبیر والتادیب، یعنی جو کسی کی مصلحتوں کا محافظ ہو، اس کے مفادات اور اس کے مصالح کا تحفظ کرنے والا، اور اس کے امور کی تدبیر کرنے والا، ان کو سر انجام دینے والا، بہتر بنانے والا، اور جہاں ضرورت ہو تعدیب کرنے والا، اس کو سیدھا رکھنے والا، اس کو ادھر ادھر جانے سے روکنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ قوامیت، قوامہ، قوام اور قیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں تکثر النساء حتی یکون ل50 امرأۃ قیم واحد، قیم واحد یعنی ان کا نگران اور نگہبان اور ان کے امور کی دیکھ بھال کرنے والا اور اس کو سنبھالنے والا جو ہے نا ایک مرد ہوگا، اور 50 خواتین کی ذمہ داری اس کے سر پہ آ جائے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو اللہ رب العزت نے یہ قوامہ مرد کو منصب عطا فرمایا۔ اور پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، اور وہ یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے نا تفسیر والبیان لاحکام القرآن، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، یہ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے اس موضوع پر، اس لیے کہ آج کی جو یہ تعلیم ہے یونیورسٹی اور کالج کی، اور بلکہ جو آج کی تہذیب ہے مغربی تہذیب، اس تہذیب کے اندر مرد اور عورت کی مساوات اور عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کا تحفظ، حقوق نسواں کے نام سے اس کا اتنا پرچار ہے کہ آج کل اس طرح کی بات جو ہے نا یہ لوگ اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لو جی مردوں کو کیا حاکمیت کا حق حاصل ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس کو کیوں حاکم بنایا گیا، اس کو کیوں ایسا کیا گیا؟ حالانکہ معاشرے کے اندر نظم کو قائم رکھنے کے لیے اور عورت کے تحفظ کے لیے اور اس کی کرامت کے لیے، اس کی جو عفت و عصمت ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہو۔